اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ المیامین۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مروی روایات میں سے ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان لوگوں سے سوال کرے گا جن لوگوں نے اپنے فرائض اور واجبات پر عمل نہیں کیا۔ فرائض اور واجبات ذمہ تھے اور اپنے فرائض کو انجام نہیں دیا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ قیامت والے دن ان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے فرائض کو انجام کیوں نہیں دیا، واجبات کو کیوں نہیں ادا کیا؟ کیا تم واجبات اور فرائض سے آگاہ نہیں تھے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں آگاہ تھا، مجھے اپنے فرائض کا علم تھا، تو خداوند متعال پوچھے گا پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر علم تھا تو پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیوں جواب؟ جب آپ کو پتہ تھا کہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز حرام ہے، واجب پر عمل کیوں نہیں کیا اور حرام کو چھوڑا کیوں نہیں؟ اور اگر بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو نہیں پتہ تھا، مجھے تو علم نہیں تھا، تو پھر اللہ کہے گا اگر علم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ کیا قرآن میں نے نہیں کہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون؟ اگر تم نہیں جانتے تو صاحبان ذکر سے پوچھو۔ پھر کیا جواب ہوگا؟ جب اللہ یہ پوچھ لے گا، جب یہ کہہ دے گا کہ میں نے جو کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے اپنے فرائض کا، اپنے واجبات کا، اپنے فرائض اور واجبات کا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر پوچھنے والے سے پوچھو۔ تو لہٰذا اگر اس سوال سے بچنا ہے، چونکہ اب اس کے بعد جواب نہیں ہے، انسان لاجواب ہو جائے گا سوائے اس کے جو معذور ہے، جو بچہ ہے، یا اگر بڑا ہے تو ذہنی لحاظ سے معذور ہے، یا وہ دور صحراؤں میں پہاڑیوں کے دامن میں رہتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی مسئلے مسائل، کوئی حلال حرام بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بندے ہیں وہ لاجواب ہو جائیں گے کہ جب اللہ یہ پوچھے گا کہ جب تم نہیں جانتے تھے تو تم نے پھر پوچھا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ امام معصوم کا فرمان ہے کہ بروز محشر اللہ نے پوچھنا ہے، اور ہم کتنے غافل ہیں، ہم کتنے اپنے فرائض اور واجبات سے دور ہیں۔ دین دو ہی اہم چیزوں کا نام ہے، فرائض پر عمل کرنا اور محرمات حرام چیزوں سے بچنا اور اجتناب کرنا۔ اور جب ہمیں معلوم ہے کہ کچھ فرائض ہیں اور کچھ محرمات ہیں، اتنا ہمیں معلوم ہے، تو آگے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ معلوم کریں کون سے واجبات ہیں اور کون سی حرام چیزیں ہیں۔
کن پر عمل کرنا ضروری ہے اور کن سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تو ان فرائض میں سے کچھ فرائض یہ بھی ہیں کہ ہم جانیں کہ اللہ نے کن چیزوں کو نجس قرار دے کر ان سے اجتناب کا حکم دیا۔ مودت حسین، نجس چیز سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہے نا ضروری۔ اس سے کیسے بچیں گے؟ علم ہوگا تو ہم بچ سکیں گے نا۔ لیکن اگر مسجد کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے اگر کسی نجس چیز کو کھا پی لے تو وہ حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ نہیں تھا۔ اب اگر معدہ نہیں ہے تو کیا اللہ کے بیان کیے ہوئے قانون کے مطابق سزا کا مستحق ہے کہ نہیں؟ ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ہادی تو نہیں ہے، ہادی تو چھوٹا ہے، وہ معذور ہے۔ معذور کا مطلب یہ کہ چھوٹا ہے۔ ایک معذور ہوتا ہے جو خدا نخواستہ اس کے اعضاء مفلوج ہو، وہ نہیں میں کہہ رہا، وہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے۔ جو نابالغ ہے اس سے یہ باز پرس نہیں کی جائے گی۔ ہادی تو کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں چھوٹا ہوں، نابالغ ہوں، میرے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن آپ کے جواب دیں گے، یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب کے روز نجاست طہارت کے مسائل سن سن کے میں تھک گیا تھا، میرے کان پک گئے تھے۔ یہ جواب دو گے؟ یہ جواب دو گے اللہ کے آگے؟ اگر یہ جواب دے بھی دو تو یہ قبول ہوگا؟ وہاں تو انسان کا ضمیر زندہ ہو جائے گا، انسان چیتے میں آ جائے گا۔ چیتا سمجھتے ہیں؟ سارے مکمل طور پر ہوش و حواس میں آ جائے گا۔ وہاں غلط جواب دینے کی جرت نہیں کرے گا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ آگے کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہیں یا بابا جی بیٹھے ہیں جہاں داشا چل جاتے ہیں، وہاں یہ بات نہیں ہے۔ وہ تو خدا ہے، علیم بذات الصدور، جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، جو حقائق سے واقف ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کس نے سستی کی تھی، کس نے کوتاہی کی تھی، کون سویا کا سویا رہ گیا اور کون جاگ رہا تھا، کون دیر سے آیا اور کون جلدی آیا، کس کی کیا مجبوری تھی اور کس کی نہیں۔ یہ تو خدا جانتا ہے، ہر چیز سے تو خدا واقف ہے۔ اس لیے اللہ کے ان فرائض سے تو فرار ممکن نہیں ہے۔ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہرحال ادا کرنی ہے، اور یہ ذمہ داریاں تبھی ادا ہوں گی کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوں گی، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے یا خود پڑھنا پڑتا ہے یا کسی صاحب علم سے 2-4 لفظ سننے پڑتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے۔